کہتے کافر تھا، ہندو تھا، اس نے مسلمانوں سے سنا ہے درود پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت ہے. تھا ہندو، پتہ درود پڑھنے لگ گیا. درود پڑھنے لگ گیا. تھا کافر، درود بہت پڑھتا تھا. دنیا مصیبت آئی جاتی، اس کو کوئی ایسا کوئی مصیبت آئی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو تب بھی درود پڑھتا رہتا تھا. کہتے آقا جی کسی نواب کو خواب میں آیا ہوگا. بعض امیر لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، بادشاہ بھی بعض اچھے ہوتے ہیں، خدا رسول کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. ضروری نہیں غریب، بعض غریب برے ہوتے ہیں، چور لفنگے چوری چکاری کرتے رہتے ہیں. ہاں بعض غریب اچھے، بعض امیر اچھے، بعض امیر خراب، بعض غریب اچھے، یہ ہوتا ہے. ہاں بعض بادشاہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. ہاں ولی اللہ، کتنے بادشاہ ولی اللہ تھے. بادشاہ ولی اللہ، سبحان اللہ. ہاں اللہ کی شکر کرتے نا، بعض حد سے نہیں نکلتے ہیں. غریب بعض، سپاہی بعض اللہ والے، حاکم بعض اللہ والوں نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا تھا، جج تھا لیکن تھا ولی اللہ. تو کسی نواب کو خواب میں آیا، آقا جی کہتے ہیں اس کا تعلق تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے. تو اس کو بتایا کچھ نہیں، بس اتنا اشارہ کیا، کہا یہ فلانی جگہ جاؤ، جیل میں یہ اس کو نکالنا ہے جیل سے. وہ نواب بھاگتا ہوا گیا، اس کو نہیں پتہ مسلمان ہے، کہا بھاگتا ہوا شہر میں گیا، پتہ کیا جیل میں گیا. کہا میں نے اندر جانا ہے، کہ چلا گیا. دیکھا جو شکل جناب عالی نے دکھوائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سب جانتے، کسی سب پر رحم کرتے ہیں. کافر جھکے اس پر رحم، مسلمان جھکے تو رحمت العالمین ہے نا. کافر کے لیے رحمت، مسلمان کے لیے رحمت، گناہ گار کے لیے رحمت، پرہیزگار کے لیے رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت. دیکھا پہچان لیا اس کو، تو ان کو بولا بھائی اس آدمی کو ہم نے چھڑانا. ان کے نواب صاحب لے جائیں، آپ کی مرضی. اس کو نکال کے لے گیا نواب. تو اس کو پتہ نہیں تھا وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہی سمجھتا تھا کہ آقا جی نے کہا ہے. پوچھا اس سے تم کون ہو؟ پوچھتا ہے انسان ملاقات، تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ہندو ہوں. کہا ہندو؟ اتنی بڑی سفارش. آقا کا درود نہ چھوڑا کرے. ایک لڑکا تھا نوجوان، کہتے گناہ نہیں چھوڑتے تھے لیکن درود نہیں چھوڑتا تھا. درود چیز پڑھتا رہتا تھا اور گناہ بھی اس سے ہوتے ہی رہتے تھے. وہ نوجوان درود نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں ایک دن خواب میں دیکھا آقا جی نظر آیا اس کو کہ مجھ کو یاد تو کرتا رہتا. اس کے گلے میں تسبیح ڈال دی، اور تسبیح کا مطلب حصار. کہتے جس دن تسبیح ڈالی خواب میں آقا جی نے گلے میں، اس دن سے گناہ چھوٹ گئے، رحمت میں آ گیا. بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، نادان نہ سمجھیں، گناہ ہوتے ہیں، کیا سے تسبیح پڑھے، نماز پڑھے، ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو تسبیح نماز نہ چھوڑ، درود نہ چھوڑ. یہ اتنا ہی سمجھ، پہلے گناہ ہوتے تھے، ساتھ نیکی بھی تو اب ہو جاتی ہے، پھر نیکی تو تھی نہیں. عقل سے کام نہیں چاہیے. شیطان بڑا دھوکہ دیتا آدمی کو. کہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتا ہے یا درود پڑھتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر ایک کام کر، ایسے وسوسوں میں نہ آیا، کبھی نہ چھوڑے. اولیاء اللہ کہتے ہیں مہما عصیت، جتنے بھی جیسے گناہ ہو، ذکر اذکار کبھی نہ چھوڑ. کبھی نہ کبھی خدا تجھ کو بچا دے گا، معاف کر دے گا. ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. کہتے تسبیح لا دی. بہرحال واقعہ اس کا کہ تو ہندو ہے؟ کہا ہاں میں ہندو ہوں. حیران ہو گیا، بولا اتنی بڑی سفارش. کہا کیا تھا؟ اس کو پتہ نہیں تھا. کہا میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے بس صورت دکھائی، کہا اس کو نکال دو جیل سے. اس کو انشاءاللہ ہم سب کو آپ کو عذاب سے بچا دیں. کہا اس کو نکال دو جیل سے. کہا تم کیا کرتے اس ہندو کو؟ پوچھا. بولا مجھ کو تمہارے نبی سے، میں تو ہندو، محبت ہے نبی سے، بس میں درود پڑھتا رہتا ہوں. سبحان ایک کافر کو فائدہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے، ہم آپ سے، ہمارے آپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. سب بخشے بخشائے انشاءاللہ.